نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبردستی کسی پر کرنا پسند نہیں ہے۔ خاص طور پر دین کے قبول کرنے میں اسلام کسی کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اسلام قبول کرے گا اس میں فائدہ سراسر اسلام قبول کرنے والے کا ہے۔ اس کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کا کوئی فائدہ اور نفع نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ دیکھا گیا کسی کو زبردستی کلمہ نہیں کہلوایا گیا۔ آج دشمنان اسلام اس ملک میں ہماری کثیر آبادی سے بہت پریشان ہے۔ اب ہمیں بدنام کرنے کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ پرانے لوگوں نے ان مسلمانوں کے آبا و اجداد کو زبردستی مسلمان بنایا۔ یہ پہلے ان کے آبا و اجداد مسلمان نہیں تھے، جبکہ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں صاف فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، اسلام کے دین کے قبول کرنے میں زبردستی نہ کرو۔ اسلام کہتے ہیں کلمہ طیبہ کو زبان سے کہنا اور دل سے اس کا اقرار کرنا۔ آج جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان سے پوچھو کسی نے اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی زبردستی کیا یا اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر وہ اسلام لایا؟ دنیا کے اندر ایک نو مسلم بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زبردستی مسلمان بنائے۔
یہ جو آیت نازل ہوئی، روایتوں میں آتا ہے ایک انصاری صحابی جو اسلام قبول کر چکے تھے مدینہ منورہ میں، ان کے دو بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کے دو بیٹے عیسائی مذہب قبول کر لیے تھے، اور ان کے دونوں بیٹے زیتون کے تیل کی تجارت کرتے تھے، اور وہ مدینہ منورہ میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ ابا مدینہ منورہ ہی میں رہتے تھے، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی جیسے میں اسلام قبول کیا ہوں میرے دونوں بیٹے عیسائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لے، مسلمان بن جائے۔ باپ کی خواہش ہوئی۔ اب باپ نے بچوں کو سمجھایا کہ اصل دین، اصل مذہب اسلام ہے۔ بچوں سے کہا کہ تم اس مذہب کو قبول کر لو، عیسائیت کو چھوڑ دو۔ اب دونوں بیٹے عیسائیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو ان کے والد دونوں بچوں کو زبردستی کرنے لگے کہ اسلام قبول کرو۔ اب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ باپ دونوں بچوں کو زبردستی اسلام قبول کرا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے کہا تم کیوں انہیں اسلام قبول کرنے پر زبردستی کرتے ہیں؟ تو باپ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں بیٹے میرے جسم کا حصہ ہے، جسم کا ٹکڑا، میں نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں اور میرے دونوں بیٹے جہنم میں جائیں۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں ان پر زبردستی کر رہا ہوں کہ وہ اسلام قبول کریں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اور عقیدے کے بارے میں کسی کو زبردستی مت کرو، یقیناً وہ تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری اولاد ہے، تمہارا کنبہ ہے، لیکن اسلام زبردستی مسلمان کرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی شان نہیں بڑھتی، اسلام کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ قبول کرنے والے کا فائدہ ہوتا۔ ایک مثال ہے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی کلمہ کہلوانے سے منع کیا۔ اس کے برخلاف یہ بھی کہا جاتا ہے لالچ دے کر ان کے باپ داداؤں کو مسلمان کرایا گیا۔ اسلام کسی کو پیسے دے کر اپنے مذہب کی طرف بلانے والا مذہب نہیں۔ اسلام
اتنا ماننے والوں سے کہتا ہے تم اسلام کے مطابق چلو، تمہارا یہ چلنا دوسروں کی ہدایت کا سبب ہے۔ اور آج تک امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جہاں کثیر تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، جن کے پاس دولت کی کمی نہیں، لیکن ان کو سکون نہ اس دولت میں ہے نہ اس مذہب میں ہے، جب وہ ایک سچا پکا مسلمان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ کتنے انگریز عورتیں اسلام قبول کر رہے ہیں محض برقعے کی زینت کو دیکھ کر، کتنے انگریز اسلام قبول کر رہے ہیں نماز کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ یہ مذہب سراپا خوبصورت ہے۔ ایک آدمی اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا بھائی تم نے یہ جو اسلام قبول کیا کسی کے کہنے سے، کسی کی دعوت سے تم نے قبول کیا یا اسلام کی کوئی خوبی کو دیکھ کر تم نے اسلام قبول کیا؟ تو وہ تو مسلم کہتا ہے مجھے مسلمانوں کے مذہب میں ایک طریقہ بہت پسند آیا، وہ یہ کہ مسلمان لوگ اپنی میت کا بھی اکرام کرتے ہیں، اور انتقال کے بعد چلا چلا کر رونے سے، سینہ کوٹ کر رونے سے وہ لوگ رکتے ہیں، اور میت کو جب لے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جس مذہب میں میت کا اتنا اکرام ہے تو وہ مذہب زندوں کا کتنا اکرام سکھاتا ہوگا۔ جتنے بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں اکثریت ایسی ملے گی جن کو کسی نے اسلام کی دعوت بھی نہیں دی، محض اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کی طرح نہیں، آج یہ پاگل لوگ کسی مسلمان کو پکڑ کر، ایک تنہا مسلمان کو 4 لوگ پکڑ کر زبردستی کراتے ہیں خدا دیوتا کا نام تم لیو، یہ لوگ زبردستی کرتے ہیں۔ اگر اس طرح زبردستی سے اسلام پہنتا یہ لوگ بھی مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اسلام زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کراتا۔ مسلمان ہونا یہ انسان کی خوش نصیبی ہے، ورنہ تو کتنے مسلمان ہیں جو اسلام سے، ایمان سے پھر چکے۔ اللہ کو کسی کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کافر ہو جائے نعوذ باللہ، اللہ کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو بھی اللہ کی شان میں کوئی بلندی آنے والی نہیں ہے، وہ پہلے سے اعلیٰ ہے، کسی کے اعلیٰ بنانے کی اسے ضرورت نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بڑھیا کو دیکھتے ہیں، بہت کمزور ہو چکی ہے،
حضرت عمر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اسے آخری عمر میں مسلمان بنا دیا جائے تاکہ یہ بڑھیا بھی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی خوبیوں کو اس کے سامنے بیان کیا، تو وہ عورت کہنے لگی، بڑھیا کہنے لگی، انا عجوزۃ کبیرہ، میں تو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، والموت الی قریب، اور موت میرے بالکل قریب ہے، میں اس بڑھاپے میں اسلام قبول نہیں کر سکتی۔ کیا کہہ دی؟ اسلام قبول نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اے اللہ کی بندی، اسلام کے قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، اگر ایمان لائے گی تو نفع تجھے ہو، ورنہ تو اسلام کسی کو زبردستی کلمہ کہلوانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آج میڈیا میں بدنام کیا جاتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد بھی ہندو تھے، ان کو ڈرا کر دھمکا کر مسلمان بنایا گیا۔ ان میڈیا والوں کو چاہیے کسی ہونے والے نو مسلم کو ایونٹ میں بٹھائے اور اس سے پوچھے کہ بھائی تجھے کسی نے زبردستی کیا یا اسلام تو نے اپنی طرف سے قبول کیا؟ اگر اسلام حق اور سچا نہ ہوتا تو اس دور میں بھی اسلام قبول کرنے والے نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ زرہ گم ہو گیا، ایک یہودی نے چرا لیا، واقعہ بہت لمبا ہے۔ قاضی شریح کے پاس معاملہ گیا، علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، قاضی شریح نے ان سے پوچھا کہ تم دعویٰ کرتے ہو یہ زرہ تمہارا ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ یہ اس کا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ تم بتاؤ، ثبوت دو، گواہی پیش کرو کہ یہ زرہ تمہارا ہی ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی چیز پر دعویٰ کرتا ہے تو اسلام کا قانون یہ ہے اس پر وہ ثبوت اور گواہ پیش کرے، جسے عربی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی، دعویٰ کرنے والے کو چاہیے کہ ثبوت اور گواہ پیش کرے۔ والیمین علی من انکر، جو آدمی انکار کرتا ہے اس سے قسم لیا جائے میں اپنے بات میں سچا ہوں، یہ قسم لے کر معاملے کو حل کیا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ثبوت نہیں تھا، گواہ نہیں تھا۔ قاضی شریح جانتے تھے، یہودی بھی جانتا تھا یہ زرہ علی رضی اللہ عنہ ہی کا۔ کیا قاضی شریح یہ نہیں جانتے تھے حضرت علی سچے ہیں، داماد رسول ہیں، حسن اور حسین کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں؟ کیا نہیں جانتے تھے حضرت علی کو؟ اس کے باوجود انہوں نے اسلام کے پاکیزہ اصول پر عمل کیا۔ بتایا کہ جب انصاف کا معاملہ آئے تو نہ صحابی دیکھا جائے گا نہ یہودی دیکھا جائے گا، وہاں تو اسلام اور اللہ کے قانون کو دیکھا جائے گا۔
حضرت علی گواہ نہیں پیش کر سکے، حالانکہ زنا تھا حضرت علی کا۔ یہودی کے حق میں فیصلہ کرنا، یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھا، فیصلے کے بعد ان کے چہرے میں کوئی غم کے آثار نہیں۔ حضرت علی جانتے تھے یہ دنیا ہے، جب تک میری مقدر تھی زرا میرے پاس تھا، اب میرے مقدر میں نہیں، زرا میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لانا تمہارے لیے خیر ہے۔ جو تقدیر پر ایمان رکھے گا وہ نقصان کو سمجھے گا کہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا، ہو گیا۔ جسے تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا وہ اپنے نقصان پر پریشان ہوگا، زندگی اس پریشانی میں ختم کر دی۔ اب حضرت علی نے معاملے کو وہاں تک چھوڑ دیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہودی نے دیکھا باوجود حضرت علی حق پر ہونے کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے چلے گئے۔ چاہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے گواہی کے طور پر پیش کر سکتے تھے، تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو، لیکن حضرت علی نے اسلام کے قانون کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اسلام کے قانون کے سامنے کوئی بڑا نہیں، قانون بڑا۔ جب تک کوئی ملک قانون سے چلے گا وہ ملک امن اور جنت کا نمونہ بنے گا۔ جہاں قانون پیسے پر بکیں گے، ظالموں کے دھمکی پر بکیں گے، اس ملک میں کبھی امن نہیں آئے گا، چین نہیں رہے گا۔ آج اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، عدالتیں اپنی جگہ ہے لیکن فیصلہ حکومتوں پر ٹھوسا جاتا ہے۔ یاد رکھو اسلام کسی پر نہ زبردستی کیا ہے، نہ زبردستی کرتا ہے، نہ قیامت تک کسی کو زبردستی کی اجازت دیتا ہے۔ معمولی ایک بالش زمین بھی اسلام میں زبردستی غصب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے یہ نفس کو ظلم کر کے اسے مسلمان بنایا جائے؟ کیا اسلام اتنا گرا ہوا مذہب ہے؟ فرمایا جاتا ہے اسلام یعلو ولا یعلا، اسلام تو دنیا میں بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسے بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ باطل طاقتیں جو پریشان ہیں، محض اس لیے پریشان ہیں اس دور فتن میں بھی اسلام کے اندر اتنی قوت اللہ نے رکھا ہے، ہزاروں فلمی ایکٹر مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، داعی بنے ہوئے ہیں، مبلغ بنے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام میرا اور آپ کا، کسی انسان کا یہ اسلام محتاج نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس اسلام پر ہماری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جتنے غیر مسلم ہیں اللہ انہیں بھی اس سچے اور پکے مذہب کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔